نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور انسان کا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنا وقار کھو دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے کون کون سے گناہ ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگائے بیٹھے تھے، لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ نے ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے چاہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو جاتے، یعنی اس وقت آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے، ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس وقت بڑا بوجھ ہے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ اس وقت آپ کچھ خاموشی اختیار کر لیں اور اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، یعنی کہ اس کی وجہ سے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کے جھوٹ بولنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا ناجائز طور سے حق مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو، اگر کسی نے کسی کی بہت معمولی سی چیز کھا کر ناجائز طور سے حاصل کر لی قسم کھا کر، تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ان پر عنایت کی نظر کرے گا اور نہ ہی گناہوں اور گندگیوں سے اس کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ لوگ تو نامراد ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہمد ہاتھ سے نیچے لٹکانے والا، جیسا متکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے، اور احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچنے والا۔ جو بندہ جھوٹ بولے وہ بے وقار ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس کی بات کا اعتماد نہیں کرتا۔ تو جب اعتماد ہی اٹھ گیا تو اس بندے کی زندگی کا کیا مقصد ہوگا؟ بے وقت زندگی گزارے گا اور اللہ کی ناراضگی لے گا اور سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوگا اس پر۔ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے کے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی۔ میں کیا بتاؤں، جھوٹ سے بندہ اپنے رب کی نظر میں گر جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ اس سے لین دین بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لین دین میں بالکل اعتبار نہیں کیا جاتا اس شخص پہ جو جھوٹ بولے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، سب گناہوں کی ابتدا جھوٹ سے ہی ہوتی ہے۔
جو بندہ جھوٹ بولے وہ سب گناہ کر سکتا ہے، یعنی کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی پہلے تو اس کی بات جو ہے وہ تو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، دوسرا وہ ایسا بے وقار ہوتا ہے کہ کوئی اس کی بات کو یعنی ایسے ہی ہے جیسے اس کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہی ہے۔ بے وقت انسان وہ ہوتا ہے جس کی بات پہ اعتبار نہ کیا جائے، یعنی جھوٹ بولے تو اس کی بات پہ کون اعتبار کرے گا۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے بندہ وہ ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس کو وہ لگ گئی تو وہ ہر گناہ کرے گا، پھر کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا وہ۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ میں سچائی پیدا کریں۔ اللہ جھوٹے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ جنت میں سب کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے اپنے بندوں کو کہے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ کتنے دن میں جھوٹ بولتے ہیں اور ہم کتنے سچے ہیں، کیسے اللہ ہمیں پکارے گا کہ اللہ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندوں۔ تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان باتوں سے دور کریں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں تاکہ اللہ کی نظر میں ہم لوگ سچے بنیں۔ سچے بنیں گے تو پھر اللہ ہمیں کہے گا کہ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو سچائی کی تعلیم دیں، بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، اور خود بھی نماز کی پابندی کریں اور بچوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔